یہ ایک دوسرے کو مفادات کی ٹکر میں اکٹھے ہوتے ہیں، اس لیے یہ پاور شیئرنگ پر بلیو کرتے۔ عمران احمد خان نیازی عوامی سیاست پہ بلیو کرتا ہے، پاور شیئرنگ پہ نہیں کرتے۔ آج انہوں نے سارے ایک ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھنے والے لوگوں میں اتنے عہدے نہیں بانٹے۔ یہ عمران خان ہے جس وقت آپ کے پاس ڈیموکریسی آئے گی، جس نے موروثی سیاست کو ختم کیا۔ میرے جیسا ورکر چیئرمین پی ٹی آئی کی حیثیت سے اس وقت کھڑا ہے، ان سے پوچھے کوئی عہدہ کسی کو اور دیں گے؟ کیا پیپلز پارٹی میں کوئی بھی اور بندہ نہیں ہے صدارت کے لیے کہ زرداری کو آپ دیتے ہیں؟ ہم میں سے عمران خان کا کوئی بھائی بہن بانجا بتیجا اس وقت نہیں بیٹھا، لیکن ہمیں جان سے عزیز ہے، اور ہمارے 100 ان کے 200 پہ باری ہے۔ جی ناظرین، تو یہ ابھی آپ نے ملاحظہ کی ہے بیرسٹر گور کی آج کی نیشنل اسمبلی کے اندر کی گئی تقریر۔ یہ تقریر بیسیکلی انہوں نے راجہ پرویز اشرف نے جو کی تقریر کی تھی اس کے جواب میں کی، اور اس کے اندر جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس کے اندر نہ کوئی انہوں نے گالم گلوچ کی زبان استعمال کی، نہ انہوں نے کوئی ذاتیات کی بات کی، نہ انہوں نے کوئی اس طرح کی بات کی کہ جس کو ایکسپنج کیا جاتا ہے، یا ایون کہ گورنمنٹ کی پارٹیز اس بات کا اسپیکر سے جو ہے تو وہ ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ اس چیز کو ایکسپنج کر دو، کیونکہ ایک جو قانون دان ہوتا ہے، جو وکیل ہوتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اپنے الفاظ کے چناؤ میں کتنا جو ہے تو محتاط رہ کر اپنے سامنے والے کو کیسے نقصان دینا ہے۔ تو یہ عمران خان کے وہ طرف کے پتے ہیں جو انہوں نے ابھی تک چھپا کے رکھے ہوئے تھے، اور یہ وہ نظریاتی لوگ ہیں تحریک انصاف کے جن کی ہمیشہ سے تحریک انصاف کو ضرورت ہی ہے۔ 2018 میں جب تحریک انصاف نے الیکٹیبلز کی طرف جانا شروع کیا کہ جی ہمیں نظریاتی جو لوگ ہیں ان کو تو ہم اپنے ساتھ مشاورت میں ضرور شامل رکھیں گے، لیکن ہمیں جو ہے تو وہ اسمبلی کے اندر آنے کے لیے دوسرے بھی الیکٹیبل لوگوں کی بھی ضرورت ہے، تو انہوں نے پھر دیکھا کہ الیکٹیبلز جو ہوتے ہیں وہ وقت آنے کے اوپر ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن جو آپ کے نظریاتی لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ بیرسٹر گوہر ہیں، انہوں نے یہ ثابت کیا ہے، اور آج جو انہوں نے تقریر کر دی ہے اس سے بالکل یہ واضح پیغام پہنچ گیا ہے پی ڈی ایم 2.0 گورنمنٹ کو کہ یہ جو اپوزیشن ہے یہ کوئی عام اپوزیشن نہیں ہے، یہ کوئی پچھلی 75 سالوں میں جو اپوزیشن وہ دیکھتے آ رہے ہیں یا بھگتے آ رہے ہیں وہ یہ اپوزیشن نہیں ہے، یہ اپوزیشن ان کے لیے لوہے کی چنے ثابت ہوگی۔ اور جس طرح کے انہوں نے نقطے اس کے اندر اٹھائے ہیں، جس طرح کی انہوں نے اس کے اندر باتیں کی ہیں، ان کو خود شرمندگی ہوگی، اور آپ نے خود اس ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ جو گورنمنٹ کے بینچز ہیں وہاں سے بہت ہلکی سی آواز جو اٹھ رہی ہے، کیونکہ وہ خود شرمندگی میں اس وقت ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو یہ آج کا جو ہے تو وہ جو اس قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا اس کی ایک تو مین چیز یہ تھی۔ دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ تھی عمر ایوب کی تقریر۔ عمر ایوب نے آج جو ہے تو ایک بہت بڑا مطالبہ کیا ہے گورنمنٹ سے۔ جی ہاں، انہوں نے کہا ہے کہ جو آئی جی پنجاب ہے ڈاکٹر عثمان انور، ان کو جو ہے تو ان کا تبادلہ کیا جائے، کیونکہ عمر ایوب کے مطابق جو ڈاکٹر عثمان انور ہیں وہ نون لیگ کے جو ایک مغلیہ سلطنت انہوں نے بنائی ہوئی ہے اپنی، اس کے وہ ذاتی ملازم بنے ہوئے ہیں، اور ان کا جو سرکاری کام ہے وہ ان کے لیے اس وقت پارٹ ٹائم جاب بنا ہوا ہے۔ تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ اس وقت جو ہے تو عثمان انور کو تبدیل کیا جائے، تاکہ جو اس قسم کی ابھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور ایک عجیب سا ماحول بنا ہوا ہے اس کو جو ہے تو وہ قابو پایا جا سکے۔ تیسری جو آج کے اپڈیٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا تھا وہ ایک بہت ہی افسوسناک فیصلہ، ویسے تو الیکشن کمیشن نے ابھی تک جتنے بھی فیصلے کیے ہیں سارے ہی افسوسناک ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ ہی افسوسناک ہے کہ انہوں نے تحریک انصاف اور جو سنی اتحاد کونسل ہے بیسیکلی اس کو انہوں نے جو خصوصی خواتین کی نشستیں ہیں ان سے محروم کر دیا ہے، اور وہ انہوں نے نشستیں نون لیگ، پی پی پی، جے یو آئی ایف اور مختلف جماعتوں کے اندر تقسیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ جو فیصلہ آج ان کا سامنے آیا ہے اس کے مطابق سنی اتحاد کونسل کو یا پاکستان تحریک انصاف کو کوئی بھی نشست نہیں دی جائے گی۔ تو یہ ایک بہت ہی افسوسناک چیز ہے کہ آپ بالکل جتنے بھی ایک جمہوری اقدار ہوتے ہیں جو کہ ایک جمہوریت کا حسن سمجھا جاتا ہے، جن کو ان ساری چیزوں سے آگے نکل گئے ہیں، جو ایک قانونی اقدار ہوتے ہیں ان کو انہوں نے لپیٹ کر ایک سائڈ پہ رکھ دیا ہے۔ یہ ایک بہت ہی افسوسناک چیز ہے۔ اس کے بعد جو تیسری چیز چوتھی چیز جو میں آپ کے سامنے لانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے رہنماؤں نے ایک پریس کانفرنس کیا آج، جس کے اندر انہوں نے عادل راجہ
اور حیدر مہدی سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ اعلان بہت ضروری تھا۔ ہم نے 3-4 دن پہلے اس کے اوپر پورا ایک شو کیا تھا جس کے اندر کہ ہم نے بات کی تھی کہ جو شیر افضل مروت اور عادل راجہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے، تو تحریک انصاف کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ وہ عادل راجہ کو چوز کریں گے یا پھر شیر افضل مروت کو۔ تو وہ فیصلہ آج ان کا سامنے آ گیا ہے اور انہوں نے شیر افضل مروت کا جو ہے تو وہ ساتھ دیا ہے، مروت صاحب کو انہوں نے جو ہے تو وہ چوز کیا ہے ان دونوں کے بیچ میں سے، کیونکہ یہ بہت، میں اس کو پہلے تو سمجھتا ہوں کہ فیصلہ اچھا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیر افضل مروت جو ہے وہ ایک صاف گو انسان ہے، although کہ وہ کبھی کبھی بہت زیادہ جو ہے تو وہ اوپنلی باتیں بتا جاتے ہیں، لیکن یہ ایک کھرے اور سچے شخص کی نشانی ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز، وہ ایک قانون دان ہے۔ وہ تحریک انصاف کا اس وقت کام آئے ہیں جب ان کو بہت زیادہ پبلک کے اندر سپورٹ کی ضرورت تھی۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو پختونخوا کے اندر خاص کر انہوں نے تحریک انصاف کو دوبارہ سے زندہ کیا ہے، وہ اس کا سہرا شیر افضل مروت کے سر جاتا ہے۔ لوگ جب ان کو دیکھتے ہیں تو ان کو عمران خان کی جو ہے تو ان کے اندر جھلک نظر آتی ہے، اور پھر جس طرح سے وہ اپنے جو اپوزیشن ہے اس کو لتاڑتے ہیں، وہ ایک بہت کمال کی چیز ہے۔ جبکہ دوسری طرف عادل راجہ ایک فیک نیوز کی فیکٹری ہیں۔ جب وہ تحریک انصاف کے لوگ ان کو سپورٹ بھی کر رہے تھے، میرا تب بھی یہی رائے تھی کہ عادل راجہ کی جتنی بھی سٹوریز ہوتی ہیں وہ ساری ٹیبل سٹوریز ہوتی ہیں، وہ یلو جرنلزم کی بہترین مثال ہے۔ تو اس لیے ان کی باتوں میں آ کر اپنا جو ایک ہوتا ہے پارٹی کا لایا عمل، اس کو خراب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پارٹی کے سپورٹرز کو مس انفارمیشن دے کر ان کا جو ہے تو وہ ذہن خراب کرتے ہیں۔ اور سب سے جو حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جتنی بھی اسٹیبلشمنٹ کے اندر کی خبریں ہوتی ہیں وہ صرف ساری عادل راجہ کے پاس ہی ہوتی تھی، تو وہ ہر روز کوئی نہ کوئی جھوٹی خبر جو ہے تو من گھڑت خبر لے کر آ جاتے تھے۔ تو اب انہوں نے ایک سٹیپ اور آگے فارورڈ لیا اور تحریک انصاف کی صفوں کے اندر جو ہے تو وہ لوگوں کو ان کے پیچھے پڑ گئے، اور کبھی کس کا نام لے رہے ہیں، کبھی کس کا نام لے رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت افسوس کی بات تھی۔ تو یہ ایک بہت اچھا اور بہت مثبت فیصلہ سامنے آیا ہے کہ انہوں نے ان دونوں سے اظہار لا تعلقی کر دی ہے، کیونکہ بہت بڑے تجزیہ کار جو ہے تو وہ بیٹھ کر یہ باتیں کر رہے ہوتے تھے کہ یہ دیکھیں جی عادل راجہ جو کہ تحریک انصاف کے اسپوک پرسن لگتے ہیں، انہوں نے یہ کہہ دیا، انہوں نے وہ کہہ دیا۔ تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے، یہ ایک گڈ امیج بنانے میں جو ہے تو وہ کام آئے گی تحریک انصاف کے۔ تو ناظرین، یہ تھیں آج کی اپڈیٹس۔ تو اور اس طرح کی جو ہے تو وہ روز اپڈیٹس دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ہمیں ٹویٹر کی بھی فالو کریں تاکہ آپ کو اور جو ہے تو اس طرح کی انفارمیشن ملتی رہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔